السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حج کے اقسام بیان کر رہا ہوں کہ حج کتنی قسم پر ہے، اور دوسری بات یہ کہ ساتھ ساتھ حج کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور ایک مسئلہ بھی۔ پچھلی ویڈیو میں نے طواف کے اقسام آپ کو بیان کیے تھے، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں حج کے فرائض، حج کی سنتیں اور واجبات بھی آپ کو بیان کی تھی۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حج کا لغوی معنی ہے وہ ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ حج کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں کس سے کہتے ہیں؟ تو حج کا اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص زمانہ میں، مخصوص مقامات میں، مخصوص زمانہ میں، مخصوص مقامات میں جا کر مخصوص افعال کو مخصوص طریقہ سے ادا کرنا، یہ حج کا ہے اصطلاحی مفہوم۔ یہاں حج کے اقسام، اور حج کے اقسام سے پہلے حج کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ حج کے واجب ہونے کی شرائط تقریباً 4 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا شرط جو ہے وہ یہ ہے بالغ ہونا۔ دوسرا شرط یہ ہے عقل مند ہونا۔ تیسرا شرط یہ ہے مسلمان ہونا، مسلمان بھی ہوگا، عاقل بھی ہوگا، بالغ بھی ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس آنے جانے اور کا پورا خرچہ بھی ہو ادھر زندگی گزارنے، اور ادھر گھر میں بھی اتنا چھوڑ جائیں کہ وہ گھر والے اس کے پیچھے اس کے آنے تک گزارا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہوگا یا شوہر بھی ہوگا۔ یعنی محرم سے مراد وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح کرنا حرام ہو، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت پر بھی وہ ان کا خرچہ، یعنی محرم یا شوہر کا خرچہ بھی عورت پر ضروری ہے کہ وہ ادا کرے گی، ان کے پاس یہ خرچہ بھی ہوگا۔ تو یہ ہیں حج کے فرض ہونے کے شرائط۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حج کے اقسام ہیں وہ کتنی قسم پر ہیں؟ وہ 3 قسم پر ہیں۔ ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران۔ حج افراد جو ہے یہ اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں صرف حج ہو، جس میں صرف حج کیا جائے، اس کے ساتھ عمرہ شامل نہ ہو، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص حج افراد کرتا ہے اس شخص کو مفرد کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حج تمتع۔ حج تمتع کا اپنا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص عمرہ کی نیت کرے اور ساتھ ساتھ حج کی نیت بھی ہو، لیکن وہاں جا کر عمرہ کے بعد وہ احرام کھول دے، حلق کرے، قصر کرے، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ جو حج کے اپنے ایام ہیں اس سے پہلے دوبارہ احرام باندھ کے حج کے ارکان پورے کرے، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور اس شخص کو متمتع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، کیونکہ اس نے احرام کھولنے کے بعد فائدہ اٹھایا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، تو دونوں ہو گئے، لیکن درمیان میں اس نے احرام کھولا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے حج قران۔ قران ملانے کو کہتے ہیں، پیوست کرنا، ملانا۔ حج قران کا مطلب کیا؟ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کا احرام باندھتا ہے اسی وقت وہ حج کے احرام میں عمرہ اور حج کی نیت دونوں اکٹھے کر لے، اور وہاں جا کر پہلے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد وہ نہ حلق کرے گا، نہ قصر کرے گا، اور نہ احرام کھولے گا، بلکہ اسی احرام میں وہ حج کے 8 ذی الحجہ کے جو ارکان ہیں وہ شروع کرے گا، تو 7 حج بھی ان کے ساتھ اسی احرام میں ادا کرے گا، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے، اور اس شخص کو قارن کہا جاتا ہے جو حج قران کرتا ہے۔ یہ 3 حج ہیں جو کہ حج کے اقسام ہیں۔ ایک دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا تو ایک سٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کیا کہ سر اگر کوئی شخص حج کرے اور حج کرنے کے بعد دوبارہ اس کے بعد عمرہ کرے تو کہ یہ بھی حج تمتع میں شامل ہے یا نہیں؟ بہت دلچسپ بات ہے نا۔ میں بھی حیران ہو گیا۔ دوبارہ میں نے شامی میں دیکھا تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ والے نے لکھا تھا کہ نہیں، یہ شخص اگر حج کے ساتھ عمرہ کرتا ہے تو عمرہ پہلے ہونا ضروری ہے، کیونکہ عمرہ اس وقت میں ادا کرے گا کہ جو اشہر حرم ہو،
اس کے بعد وہ اسی عمرے کے بعد اگر وہ حج کرے تو وہ حج تمتع ہوگا اور وہ متمتع کہلایا جائے گا۔ اشہر حرم سے کیا مراد ہے، یہ بھی درمیان میں بات آ گئی۔ اشہر حرم یاد رکھنا 2 مہینے مکمل ہیں جس کو شوال کہا جاتا ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن کے بعد اشہر حرم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک ضروری مسئلہ جو کہ ہمارے عوام میں بہت شہرت اس نے حاصل کر چکی ہے، بہت مشہور ہو چکی ہے، وہ یہ مسئلہ کہ جو بھی شخص عمرہ کے لیے جاتا ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ آپ پر حج بھی فرض ہو گیا، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف تک پہنچ گئے تو اس کے بعد آپ حج بھی کریں گے، لہذا حج آپ پر فرض ہو گیا۔ لہٰذا اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اس شخص پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اس کا مسئلہ کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص اشہر حرم میں عمرہ کے لیے گیا، جو میں نے پہلے بیان کی، مثال کے طور پر شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان دنوں میں وہ عمرہ کے لیے گیا تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ ان کے لیے ٹھہرنا ہوگا، حج کر کے دوبارہ واپس اپنے علاقے میں آئے گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر یہ ان کا ٹھہرنا وہ قانوناً بھی پابندی نہ ہو، ان کے لیے اجازت مل جائے تو وہ ٹھہر سکتا ہے۔ اگر اجازت نہ ملے، قانوناً پابندی ہو، تو پھر وہ کیسے ٹھہرے گا؟ تو پھر بھی اس شخص پر حج واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ویسے گیا، مثال کے طور پر محرم ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، ان دنوں میں گیا تو اس پر کوئی حج فرض نہیں ہوتا۔ عمرے کے لیے گیا تو عمرہ ادا ہو جائے گا، حج فرض نہیں ہوتا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی فائدہ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔